ایک پوسٹ میں یہ حدیث پاک لکھی ہے۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کی قربانیاں کیسی ہوتی تھیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتا تھا تو اس کے سارے گھر والے کھاتے اور لوگوں کو کھلاتے۔ پھر لوگ فخر و مباحات کرنے لگے، یعنی ایک دوسرے پر برتری اور دکھاوے کے لیے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنے لگے، تو معاملہ ایسا ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد نوٹ لکھا ہے کہ اسلام میں ایک خاندان کا مطلب ایک شادی شدہ مرد و عورت اور اس کی اولاد ہے۔ اب اگر ایک گھر میں ایک سے زیادہ شادی شدہ لوگ ہوں تو وہ سب الگ خاندان شمار ہوں گے، اور ہر خاندان اپنی الگ اور صرف ایک قربانی یا صرف ایک حصہ قربانی کرے گا۔ پوسٹ میں مذکور حدیث اور اس کے بعد بیان کردہ مسئلے کے متعلق شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ جواب: ایک سے زیادہ افراد پر قربانی واجب ہونے کی صورت میں ان سب کی طرف سے صرف ایک بکری یا صرف ایک حصے کی قربانی کرنا درست نہیں، بلکہ ان سب پر لازم ہوگا کہ الگ الگ بکری یا بڑے جانور میں الگ الگ حصے کی قربانی کریں، کیونکہ بکرے یا بکری کی قربانی میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، لہٰذا ایک قربانی کسی ایک طے شدہ فرد ہی کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بڑے جانور میں سے ایک حصے کی قربانی بھی صرف ایک شخص ہی کی طرف سے کی جا سکتی ہے، ایک سے زیادہ افراد کی طرف سے نہیں کی جا سکتی، لہٰذا ایک گھر یا ایک خاندان کے مختلف افراد پر قربانی واجب ہونے کے باوجود اگر ان سب کی طرف سے صرف ایک قربانی یا صرف ایک حصے کی قربانی کی جائے گی تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ رہا یہ سوال کہ پھر اس حدیث پاک سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث پاک یا تو منسوخ ہے یا پھر اس سے واجب قربانی نہیں بلکہ نفل قربانی مراد ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہ جن پر مالک نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی واجب نہیں ہوتی تھی، وہ خاص اپنی طرف سے نفلی قربانی کرتے ہوئے ایک بکری ذبح کرتے تھے اور اس میں سے خود بھی کھاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے تھے۔ سوال میں مذکور حدیث پاک سے نفل قربانی مراد ہے، چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، ایک شخص مالک نصاب نہیں ہوتا تھا تو وہ ایک بکری ذبح کرتا جس کی قربانی وہ اپنی طرف سے کرتا تھا، تو وہ خود بھی کھاتا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا تھا۔ بہرحال ایک بکری جو واجب قربانی کے طور پر 2 یا 3 افراد کی طرف سے ذبح کی جائے تو یہ کافی نہیں ہے، ایک بکری ایک ہی شخص کی طرف سے جائز ہے، اور یہ امام اعظم اور ہمارے جمہور فقہا رحمۃ اللہ تعالی علیہم کا قول ہے۔ ایک قربانی سب گھر والوں کی طرف سے جائز نہیں ہے، چنانچہ سوال میں مذکور حدیث کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک حدیث یہ بھی مروی ہے کہ ایک بکری سب گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے، مگر اس کا حکم بھی وہی ہے جو بیان کیا گیا کہ یہ بھی منسوخ ہے۔ ایک بکری کی قربانی ایک شخص ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے، چنانچہ مرکات شرح مشکات میں ہے، 2 اور 2 سے زیادہ افراد کی طرف سے ایک بکری کفایت نہیں کرتی۔ بنایا شرح ہدایہ میں ہے، جان لو کہ ایک بکری صرف ایک شخص ہی کی طرف سے کافی ہوگی، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک بکری ایک ہی کی طرف سے جائز ہے۔ بڑے جانور میں کل 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، جن میں سے ہر حصہ ایک شخص ہی کی طرف سے قربان کیا جائے گا۔ اگر ایک سے زیادہ افراد کی طرف سے قربان کیا جائے تو ان کی شرکت ایک سے کم حصے میں ہوگی جو کہ ناجائز ہے، لہٰذا کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ چنانچہ تنویر الابصار اور در مختار میں ہے، بکری یا بدنا یعنی اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ واجب ہے، اگر شرکاء میں سے کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو تو قربانی کسی ایک کی طرف سے بھی جائز نہیں ہوگی،
خلاصۃ الفتاوا میں ہے، اگر اونٹ یا گائے میں 8 لوگ شریک ہوں تو یہ جائز نہیں ہوگا، اور اگر وہ 8 سے کم ہوں لیکن ان میں سے کسی ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو تو بھی جائز نہیں ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک قربانی نہ سب کی طرف سے ہو سکتی ہے، نہ سوا مالک نصاب کے کسی اور پر واجب ہے۔ اگر اس کی بالغ اولاد میں سے کوئی خود صاحب نصاب ہو تو وہ اپنی قربانی جدا کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔